السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج میرا عنوان ایک نیا عنوان ہے، اور یہ عنوان حالات کے پیش نظر اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ بچوں کے مابین اور لوگوں کے مابین عام طور پر یہ عنوان نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور وہ جو عنوان ہے میرا، وہ یہ ہے کہ حلالہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ حلالہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ سب سے پہلے حلالہ کہتے کس کو ہے یہ بھی سمجھنا ہوگا۔ کب کب یہ جائز ہے، کب کب ناجائز ہے، اسلام میں جائز ہے بھی کہ نہیں جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ اس پر شاید آپ نے گفتگو کبھی سنی ہوگی، لیکن آج حالات ایسے آ گئے ہیں کہ لوگ کچھ کا کچھ اعتراض کرتے ہیں اور کچھ باتیں لوگوں کے سامنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کی تھوڑی سی توضیح کر دینا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ کتنی طلاق دے دی؟ 3 طلاق دے دی۔ پھر وہ دونوں آپس میں دوبارہ ایک ساتھ رہنے پر راضی ہو، تو وہ عورت عدت گزار کر پھر کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح صحیح کرے، اور پھر اس کے بعد اس ثانی شوہر سے صحبت کرے، اور جب صحبت مکمل ہو جائے پھر شوہر ثانی جب اس کو طلاق دے یا اسے رخصت کر دے، چھوڑ دے، تب جا کر کے وہ شوہر اول کے ساتھ جا کر کے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن شوہر ثانی نے جو طلاق دیا ہے اس کے بعد بھی وہ عدت گزارے گی، یعنی 2 مرتبہ وہ عدت گزارے گی۔ ایک تو شوہر اول کے طلاق کے بعد، پھر شوہر ثانی سے نکاح کے کرنے کے بعد صحبت کرے، پھر اس کے بعد اس شوہر نے اگر چھوڑ دیا تو اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ عدت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد وہ شوہر اول کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں اسلام میں حلالہ۔ شوہر اول کے لیے حلال ہونے کا یہ پروسیس ہے۔
اور میں اپنی یہ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ غلط فہمی بھی تھوڑا سا میں دور کر دوں. ایک تو یہ کہ عوام میں یہ مشہور ہے، عوام میں، کہ اگر میاں بیوی سال بھر یا 2 سال آپس میں بات چیت نہیں کیے، آپس میں ساتھ میں نہیں سوئے، آپس میں ساتھ میں نہیں رہے تو طلاق ہو جاتی ہے. یہ غلط ہے. بلکہ اگر میاں بیوی جدا رہ کر کے 70 سال بھی ایک دوسرے سے جدا رہے نا اور بات چیت نہ بھی کرے، تب بھی وہ دونوں آپس میں نکاح میں ہی ہے. نکاح آلو ٹماٹر نہیں ہے کہ خراب ہو جائے یا کچھ دن بات چیت بند نہ ہو، بات چیت بند ہو جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر سوچ لیا کہ میں دل سے اندر سے میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، تو اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ یہ دوسری چیز. تیسری چیز اس کے اپوزٹ، دل میں نیت نہیں ہے میں کبھی نہیں چھوڑوں گا اپنی بیوی کو، میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، میں ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزاروں گا. یہ سب اس کے دماغ میں ہے، لیکن وہ زبان سے کہہ رہا ہے جا میں نے چھوڑ دیا. کیا کہہ رہا ہے؟ زبان سے جا میں نے چھوڑ، حالانکہ دل میں ارادہ نہیں ہے، اور وہ بس اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ میری بیوی ٹھنڈی ہو جائے. تو دل میں ارادہ نہیں لیکن زبان پر آ گیا اور زبان سے کہہ دیا کہ میں نے طلاق تجھے دے دیا، دل میں نہیں ہے. تو حکم یہ ہے کہ دل میں نہ بھی ہو، زبان سے کہہ دیا، طلاق واقع ہو جائے گی. اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناؤں. یہ ابو داؤد شریف میں ہے، جامع ترمذی میں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجعۃ. کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں قصد بھی قصد ہے، یعنی جن میں ارادہ بھی ارادہ ہے اور مذاق و تفریح میں بھی ارادہ ہے. یعنی اگر آپ نے دل سے کہا کہ میں طلاق دے دوں گا اور زبان سے بھی کہا تو بھی طلاق ہوگی، اور دل سے نہیں کہا لیکن زبان سے کہہ دیا تو بھی طلاق ہو جائے گی. 3 چیزیں ایسی ہیں، ایک نکاح، ایک طلاق اور ایک رجعت. 3 چیزیں. جیسے لڑکے پر پریشر تھا ماں باپ کا کر لے شادی، یا لڑکی پہ پریشر تھا ماں باپ کا کہ کر لے شادی میری عزت کے لیے، من میں نہیں ہے، نہ لڑکی کے من میں نہ لڑکے کے من میں. لیکن اگر امام صاحب جا کر کے اس سے اجازت لیں، من میں نہیں ہے لڑکی کے لیکن اوپر سے کہہ رہی ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، میں اجازت دیتی ہوں، تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ مانا جائے گا. اب اس کے دل کی بات نہیں دیکھی جائے گی. اسی طرح لڑکے سے آ کے پوچھا جائے کہ بھائی فلاں بنت فلاں کا اتنے مہر میں 2 گواہ کے سامنے اور حاضرین مجلس کے سامنے میں فلاں لڑکی کو تیرے نکاح میں دیتا ہوں، تجھے قبول ہے کہ نہیں؟ لڑکے کے دل میں لاکھ نیت ہو کہ میں نہیں کروں گا اس سے شادی، لیکن زبان سے اقرار کر لے کہ مجھے قبول ہے، تو اب دل کی بات نہیں مانی جائے گی. اب بات کس کی مانی جائے گی؟ زبان کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نکاح میں بھی یہی ہے، آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کی زبان کیا کہہ رہی ہے یہ فرق پڑتا ہے. تو یہی بات نکاح میں بھی ہے، اور یہی بات طلاق میں بھی ہے، اور یہی بات جو ہے نا رجعت میں بھی ہے، رجوع کرنے میں بھی ہے. یعنی طلاق دے دیا ایک، اور تین حیض آنے سے پہلے 3 پیریڈ آنے سے پہلے رکھنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن پریشان کرنا مقصود ہے، اور آپ نے کہہ دیا بیوی کو جہاں میں نے رجوع کر لیا، یا ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے رجوع کر لیا، تجھے اپنے نکاح میں واپس لے لیا،
تو دل میں اگرچہ نہ ہو لیکن زبان سے اس نے قبول کر لیا تو وہ نکاح میں آ گئی. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ گئے؟ ہاں. تو 3 چیزیں ایسی ہے. یہ سب پہلے میں غلط فہمی دور کر رہا ہوں, اس کو پہلے سمجھ, کیونکہ ہمارے یہاں سب بہت زیادہ چلتا ہے. ارے 3 سال بات چیت نہیں کرے, ایک ساتھ رہنے تو طلاق ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ آلو ٹماٹر نہیں ہے. دوسری بات, دل میں میں نے بہت سوچا, 50 مرتبہ بلکہ کروڑوں مرتبہ میں نے دل میں طلاق دے دیا, زبان سے نہیں کہا تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. تیسری صورت, دل میں ارادہ نہیں تھا لیکن زبان سے میں نے کہہ دیا, زبان سے میں نے کہہ دیا تو طلاق ہو جائے گی. کیونکہ یہاں پر نکاح میں, طلاق میں اور رجعت میں دل کا اعتبار نہیں ہے, بلکہ کس کا اعتبار ہے؟ زبان کا اعتبار ہے. کلیئر مسئلہ سمجھ گئے؟ کس کا اعتبار ہے؟ زبان کا اعتبار ہے. ایک اور آتا ہے کہ میں نے غصے میں دیا, سمجھ گئے؟ غصے میں میں نے دیا. تو غصے میں وہی لفظ جو آپ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہو, اپنے اور کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ غصے کی صورت میں بھی دیکھیے, غصے کی 2 حالت ہوتی ہے. غصے کی ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ آدمی مجنون ہو گیا, پاگل, اس کا دماغ ہی نہیں ہے کس کو کیا بول رہا ہے, اسے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ماں سامنے ہے, بہن سامنے ہے, بیوی سامنے ہے, کون سامنے ہے, اسے کچھ خبر نہیں ہے, مجنون ہو گیا, ایک دم عقل ہی معوف ہو گئی. تو یہ مجنون پن, اس حالت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا مجنون پن میں, تو پھر وہ نہیں مانی جائے گی, کیونکہ اس کی عقل ختم ہو گئی. سمجھ گئے؟ اور اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ نہیں, اس طرح کی صورت یعنی اس طرح پاگل پن اس کو پہلے بھی آیا ہو, ورنہ شوہر بڑے چالاک ہوتے ہیں, اپنی عزت بچانے کے لیے کہتے ہیں نہیں میں ایسا نہیں تھا. تو علماء نے کہا ہے کہ اس طرح پاگل پن پہلے بھی کبھی اسے آیا ہو, ورنہ وہ کہے گا کہ میں تو پاگل ہی تھا. سمجھ گئے؟ اور ایک غصہ وہ ہوتا ہے کہ اس کو سب خیال ہے کہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری بیوی ہے, اور غصے میں نے دے دیا. تو غصے میں دی جانے والی طلاق بھی طلاق واقع ہوتی ہے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ انسان خوشی سے کبھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہی نہیں ہے کہ آئیے تشریف لائیے, ایک پھول پیش کیے اور میں تجھے طلاق دے رہا. ایسا کوئی نہیں کرتا ہے. طلاق جب بھی واقع ہوتی ہے تو غصے میں ہی دیتا ہے انسان. 80 سے 90% ایسا ہی ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں بات؟ تو ایک صورت یہ ہو گئی, غصے میں بھی دیں تو طلاق واقع ہوگی. سمجھ میں بات؟ اب اس کے بعد ایک صورت اور, نشے کی حالت میں تھا. کس کی حالت میں تھا؟ نشے کی حالت میں تھا, اور نشے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا. تو کیا طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو نشے میں آپ کو اتنا سمجھ میں تو آ رہا ہے نا کہ یہ میری بیوی ہے, اور لفظ طلاق بیوی کو ہی بول رہا ہوں. سمجھ گئے؟ یہی لفظ نشے میں تھا. آپ یہ سوال کیوں کریں؟ یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ میں یہ پہچان ہی نہیں پایا کہ یہ میری بیوی ہے, میری بہن ہے, یہ میری عورت ہے, یہ میری بیٹی ہے. اس میں تو آپ کو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. ماں کو ماں آپ نشے میں کہہ رہے ہو, بہن کو بہن نشے میں کہہ رہے ہو, بیٹی کو بیٹی کہہ رہے ہو, اور طلاق کا لفظ صرف بیوی کے لیے نکال رہے ہو, اور پھر کہتے ہیں میں نشے میں تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نشے میں دی جانے والی طلاق بھی طلاق واقع ہوتی ہے. اسی لیے طلاق کے سلسلے میں بہت محتاط رہا کرو, بہت محتاط. انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا نا تو میں طلاق کی مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. وہ میرے اس عنوان سے ہٹ کے ہوگا. آج مجھے کچھ دلائل دینی ہے, حلالہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے, لیکن کچھ بیسک چیزیں میں پہلے آپ کو سمجھا رہا ہوں, کیونکہ آج کل یہ بہت سب چلتا ہے. ٹھیک؟ تو نشے کی حالت میں بھی طلاق دینا طلاق, غصے کی حالت میں بھی طلاق دینا طلاق. ٹھیک؟ زبان سے طلاق کے الفاظ نکالنا بھی طلاق.
دل میں نیت ہو یا نہ ہو، زبان سے کہہ دیے تو طلاق، ٹھیک، اور دل میں ہزاروں مرتبہ طلاق آپ نے کہا، زبان پہ نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ میاں بی بی کئی سال آپس میں ایک دوسرے سے جدا رہے، بات چیت بھی بند، سلام کلام بھی بند، کسی طرح کا کوئی لین دین بھی نہیں، تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، چھٹم چھٹی نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ وہ یا تو طلاق نہ دیں یا پھر قاضی صاحب نکاح کو فسخ نہ کرے، تب تک کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے بات؟ اب آئیے یہ چیزیں سمجھ گئے ہیں تو اب آتے ہیں ہم اپنے اس اصلی عنوان کی طرف۔ عنوان میرا کیا تھا کہ حلالہ اسلام میں حلال ہے یا حرام، اور اس کی کیا صورت ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے حلالہ بتایا آپ کو کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، پھر وہ دونوں ایک ساتھ رہنے پر راضی ہو، تو عورت حلالے کے بغیر شوہر اول سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا بتایا میں نے کہ عورت کے پہلے شوہر نے طلاق دیا تو اس کے بعد وہ عدت گزارے، پھر عدت گزارنے کے بعد وہ کسی سے نکاح ثانی کرے، اور نکاح ثانی میں یہ نیت نہ رکھے کہ میں حلالے کے لیے، حلالے کے شرط پر، حلالے کے شرط پر میں تجھ سے نکاح کر رہا ہوں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور یہ بھی نیت نہ رکھے کہ میرا پیشہ ہے نفس کی خواہشات کے لیے، اس پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت برسائی ہے۔ سمجھ میں؟ یہ نیت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ خوب میں بار بار سب کا حلالہ کرتا جاؤں گا اور میں موج کروں گا، یہ بھی حرام۔ حلالے کے شرط پر نکاح کروں گا، یہ بھی حرام۔ حلالے کے شرط پر نکاح کروں گا، یہ بھی حرام۔ یہ بھی نیت کر ابھی کروں گا اور ابھی چھوڑ دوں گا، اس نیت سے بھی درست نہیں ہے۔ تو اب صحیح صورت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی صورت یہ کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح 1 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے نکاح کرے، کانٹریکٹ میرج، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ میں 1 دن کے لیے شادی کر رہا، 2 دن کے لیے شادی کر رہا، وقت رکھ کر کے۔ اور اسی کو دوسرا نام کہا جاتا ہے متعہ۔ یہ شیعوں کے نزدیک جائز ہے، ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، یہ نکاح باطل ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت کہ اگر کسی عورت سے نکاح کر رہا ہے حلالے کی شرط پر، مثلا یوں کہے کہ میں نے تجھ سے اس شرط پر نکاح کیا کہ تجھے میں شوہر اول کے لیے حلال کر دوں، سمجھ گئے؟ اس شرط پر کسی نے نکاح کیا کہ میں نے تجھ سے اس شرط پر نکاح کیا کہ میں تجھے شوہر اول کے لیے حلال کر دوں، یہ بھی ناجائز ہے، یہ دوسری صورت۔ تنویر الابصار اور در مختار میں یہ لکھا ہوا ہے وَكُرِهَ التَّزَوُّجُ لِلثَّانِي تَحْرِيمًا بشرط التحلیل، کہ حلال کرنے کے شرط پر اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی میں۔ 2۔ تیسری صورت کہ بورڈ لگاتے ہیں نا، جیسے ابھی ہجامہ سینٹر چل رہا ہے، تو بعض علاقوں میں بعض جگہوں پر حلالہ سینٹر چلتا ہے۔ خیر ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے ہندوستان میں، لیکن غیر ملکوں میں چلے جائے تو وہاں یہ باضابطہ طور پر یہ چیزیں پائی جاتی ہے، آپ نیٹ وغیرہ پہ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا۔ حلالہ سینٹر چلاتے ہیں کہ کسی کا ڈیورس ہو گیا اور وہ حلالہ کرانا چاہتے ہیں تو پیسہ بھی دو اور حلالہ بھی کراؤ۔ تو تیسری چیز یہ کہ حلالہ کے لیے اجرت طے کر کے نکاح کرے، مثلا 5,000 روپے کی شرط رکھے کہ 5,000 لوں گا اور پھر حلالہ کروں گا، یہ شرط بھی ناجائز کی ہے۔ اس طریقے سے یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ پہلی شرط میں نے کیا بتائی تھی؟ کانٹریکٹ میرج، 10 دن 5 دن وقت رکھ کر کے، یہ ناجائز۔ یہ شرط رکھ کر کے نکاح کرے کہ تمہیں شوہر اول کے لیے میں حلال کر دوں گا، یہ بھی ناجائز۔
ٹھیک. تیسری چیز حلالے کے لیے اجرت لے, اتنا پیسہ دو اور دکان کھول کر کے رکھو, یہ بھی ناجائز. تین ہو گئے. چوتھی یہ کہ کوئی شخص ایسا ہے جو سانڈ کی طرح پھرے رہتا ہے, یہی ڈھونڈتا ہی یہ, اس کو حدیث میں سانڈ کا لفظ آیا ایسے لوگوں کے لیے, اور ایسے لوگوں کو ملعون کہا گیا ہے. سمجھ گئے کہ جو حلالہ کے چکر میں رہتے ہیں نا, کہ اس کا ڈیورس ہو جائے تو میں حلالہ کرنے پہنچ جاؤں, اس کا ڈیورس ہو جائے, تو یہ ملعون ہوتے ہیں حقیقت میں. تو کوئی شخص حلالے کا خواہاں رہتا ہو کہ کہیں 3 طلاق کسی کا معاملہ ہو اور یہ صاحب وہاں پہنچ جائے کہ ہاں میں کر دوں گا حلالہ, تو اس طریقے سے اپنے آپ کو کوئی کام کے لیے فارغ رکھتا ہو اور اسی کام میں لگاتا ہو, یہ بھی ناجائز ہے. یعنی یہ کل 4 صورتیں حلالے کی ناجائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بہت اچھے سے سمجھیے گا. نہیں سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے بعد میں پوچھ لیجئے گا, میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے سمجھا دوں گا. پہلی کیا تھی کہ کانٹیکٹ میرج. دوسری کیا تھی شرط پر, شوہر اول کے لیے نکاح میں کہہ رہا ہے, یہ بات طے کی گئی کہ شوہر اول کے لیے میں حلال کر رہا ہوں, یہ شرط رکھی گئی, یہ بھی جائز نہیں. تیسری چیز دکان لگا کے رکھا ہو, حلالہ سینٹر, یہ بھی ناجائز کی. اور چوتھی چیز کی وہ سانڈ بنا پھرتا ہے اور جہاں یہ معاملات آئے اور وہاں وہ پہنچ جاتا ہے. یہ چاروں صورتیں ہمارے نزدیک ناجائز و گناہ کے ہیں. سمجھ گئے؟ پانچویں صورت یہ ہے جو سب کے نزدیک جائز ہے. کسی نے طلاق والی عورت سے, کسی شخص نے طلاق دے دیا, وہ بیچاری مطلقہ ہو گئی, 3 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے, لیکن وہ عورت ہے, تو کیا اس عورت سے جس کا طلاق ہوا ہے کیا کوئی دوسرا انسان شادی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ تو بغیر کسی اختلاف کے مطلقہ عورت سے شادی کی جا سکتی ہے. سب میں دیکھیے دوسرا شوہر آ ہی رہا ہے, چاروں صورت یہ پانچویں سب میں دوسرا شوہر آ رہا ہے, لیکن یہ جو دوسرا شوہر ہے کیونکہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے نا, نہ ٹائم کا معاملہ ہے, نہ شوہر اول کے لیے شرط رکھی گئی ہے, نہ حلالہ سینٹر والا صورت ہے, نہ وہ کہ اس طرح مطلقہ عورت کو ڈھونڈ کر کے اس طریقے کی حرکت ہے. بس فرق صرف یہاں یہ ہے کہ بھائی وہ مطلقہ عورت ہے, میں اس سے نکاح کروں گا, میں زندگی گزاروں گا. سمجھ میں بات؟ تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. شوہر کوئی دوسری عورت جو مطلقہ ہو گئے اسے نکاح کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ 5 صورتوں میں سے 4 ناجائز کی تھی اور 5ویں سب کے نزدیک جائز تھی. اب 6ٹھی صورت جو سب سے اہم ہے ہمارے نزدیک, جو 6ٹھی صورت اہل سنت نے نکالی ہے وہ بہت باریک ہے. اس کو اگر آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی دنیا کا انسان حلالے پر اعتراض نہیں کرے گا, اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سمجھایا گیا ہے. 6ٹھی صورت یہ ہے کہ اس عورت سے دوسرے مرد نے نکاح کیا, عدت تو گزار چکی تھی, دوسرے مرد نے نکاح کیا, اس نے زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں شوہر اول کے لیے حلال کر رہا ہوں, دل میں اس کے ارادہ ہے کہ میں اس کا گھر جو اجڑ گیا ہے, اس کا گھر جو اجڑ گیا ہے, جو برباد ہو گیا ہے, اس کے گھر میں جو تباہی آ گئی ہے, دل میں ارادہ ہے کہ میں اس کے گھر کو بسا دوں. بات سمجھ گئے؟ دھیان رکھیے گا. اس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے جو مطلقہ ہے, لیکن دل میں ارادہ ہے, زبان سے نہیں, کہ حلالہ کے لیے ہی میں یہ نکاح کر رہا ہوں. مگر اس نے نہ حلالے کی شرط رکھی, نہ اس پر کوئی معاوضہ مانگا, نہ وقت طے کر کے نکاح کیا کہ اتنے دن کے لیے نکاح کر رہا ہوں, یا 1 رات کے لیے نکاح کر رہا ہوں, یا 1 لمحے کے لیے نکاح کر رہا ہوں, نہیں. اور نہ ہی وہ بار بار حلالہ کرنے کا خواہش مند ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی سیدھا سادہ آدمی تھا, یہ عورت بھی سیدھی تھی, اس کا شوہر بھی سیدھا تھا, ہو گیا تھا جھگڑا, آدمی جذبات میں آ کر کہہ گیا, لیکن بعد میں دونوں کو اب احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اب اس مومن کا گھر بسانا ہے تو ایک مومن پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے.
کیا کرے؟ مدد کرے. تو اب اس مدد کی نیت سے اس نے کیا کیا؟ اس عورت سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کیا, لیکن اس نکاح میں شرط نہیں رکھی کہ میں تجھ سے نکاح کر رہا ہوں حلالے کے طور پر اور تجھے طلاق دے دوں گا, یہ شرط نہیں رکھی. دل میں ارادہ ہے, معاوضہ بھی نہیں رکھا اور نہ کوئی ٹائم ٹیبل فکس کیا اور نہ وہ حلالہ کرنے کا خواہش مند تھا, بلکہ اس کا مقصد خیر یہ تھا کہ اس کا گھر جو اجڑ گیا ہے وہ آباد ہو جائے. یہ صورت اہل سنت و جماعت کے نزدیک, چاہے ہم ہو چاہے دیابنا ہو, جو دیوبندی فرقے ہوتے ہیں نا, دیابنا کے نزدیک بھی یہی صورت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ بالکل جائز ہے اور سب کرتے ہیں, کیونکہ گھر اجڑ رہا ہے نا, تو گھر کو جوڑا جا رہا ہے یہاں پر. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب ہمارے نزدیک اور جو وہابی فرقہ ہے جسے غیر مقلد کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی صورت جائز نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی صورت جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت برسائی ہے. کیا کہا ہے؟ لعنت برسائی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ حدیثیں پیش کرتے ہو نا لعنت والی, وہ 2-3 حدیثیں پہلے آپ کو سنا دوں. وہ کون سی حدیثیں پیش کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہمارا جو مسئلہ ہے حدیث کے روشنی میں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث ہے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل له, کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لعنت برسائی ہے. لیکن آپ اس پر غور کریں نا تو یہ اس صورت میں ہے جو حلالہ کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے اس کے لیے, سمجھ میں بات؟ یا پھر جو شخص حلالے کی شرط رکھا کر کے کہ میری بیوی سے تو حلالہ کر, میری بیوی سے تو حلالہ کر, بعد میں تو اسے طلاق دے ورنہ تجھے چھوڑوں گا نہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو حلالہ کی شرط رکھوا کر اور ادھر وہ حلالے کا خواہش مند, یا پھر جہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں یہ شوہر صاحب پہنچے اور حلالہ کروانے لے کے چلے گئے, تو ایسے دونوں شخص پر یہ عام حالت میں نہیں ہے. حدیث پڑھنے کے لیے اس کی تشریح پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ حدیث کی تشریح نہیں پڑھو گے نا آپ بھٹک جاؤ گے. میں بہت پہلے یہی پر میں نے یہ جملہ کہا تھا, حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کا قول کہ الحدیث مضلۃ الا للفقہاء, کہ بظاہر حدیث کے الفاظ کو پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جائے گا سوائے فقیہ کے, کیونکہ جو فقیہ ہوتا ہے اس حدیث کو سمجھنے والا ہوتا ہے, اس کی تشریحات اس کی توضیحات وہ کس کے لیے ہے, کیوں ہے, کس وقت, وہ سب جانتا ہے, اس کے بعد وہ فتویٰ سناتا ہے. آج جو 80% نوجوان لڑکے انجینئر مرزا کے پیچھے یا کسی اور ایرے غیرے کے پیچھے یا کسی اور مذہب میں بدل رہے ہیں نا, وہ صرف حدیث کا ترجمہ پڑھ پڑھ کر کے وہ گمراہ ہو رہے ہیں. وجہ یہ کہ وہ الفاظ رسول پر دیکھ رہے ہیں, اس کی باریکی کو نہیں سمجھ رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا کوئی جملہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں بات؟ سمندر میں سیپیاں موتیاں بہت ہیں, ہر آدمی ڈوب کر کے نکال نہیں سکتا ہے, ہر آدمی نہیں نکال سکتا ہے. اس کے لیے جو اس کا تیراکی ماہر آدمی ہوگا نا وہی کر سکتا ہے. ہر آدمی اگر قرآن اور حدیث لے کر فیصلہ کرنا شروع کر دے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے, تو پھر عالموں کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ پوچھ لو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو. پھر اللہ نے قرآن میں کیوں کہا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, کہ عالم اور غیر عالم جو جانکار ہیں اور جو جانکار نہیں, یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں کہا؟ آپ صرف ترجمہ دیکھ کر فیصلہ کر لیں گے تو بھٹک جائیں گے. اس کے لیے کسی صحیح عالم, صحیح مفتی
دقیق جو کتابوں پر نظر رکھتا ہو, گہری نظر رکھتا ہو, آپ ان کے پاس جائیں تاکہ وہ حدیث کی تشریح, توضیح, محدثین نے کیا سمجھا ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے. یہ جو حدیث ہے نا, یہ حدیث سب کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو باضابطہ طور پر یہ حلالہ سینٹر چلاتا ہو یا حلالہ کرنے کا خواہش مند رہتا ہو. ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل لہ, کہ اس شخص پر بھی لعنت ہے جس نے حلالہ کیا اور جس کے لیے حلالہ کرایا گیا اس پر بھی لعنت ہے. یعنی وہ شوہر جا کر کے کہے کہ بھائی تو میری بیوی کا حلالہ کر, میرا گھر اجڑ گیا ہے, یہ ہو گیا ہے. اگر ایسا کرتا ہے کوئی شخص تو ایسے شخص پر لعنت برسائی گئی ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طریقے کی جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ سب کے سب حدیثیں انہی دو لوگوں کے لیے عام حکم میں داخل نہیں ہیں. ٹھیک, اب میں اہل سنت میں جو ہم جو کہتے ہیں نا کہ حلالہ کرنا جائز ہے اور حلالے کا ثبوت اور دوسرے مرد سے نکاح کا ثبوت میں آپ کو قرآن حدیث سے دیتا ہوں. اب اس کو سنیے. ہم نے جو بات کہی کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ کسی کا گھر اجڑ گیا, میں نے اس میں شرط نہیں رکھی کہ بھائی میں حلالہ کر کے تجھے دے رہا ہوں, نہ میں اس سے معاوضہ لیا, نہ میں خواہش مند ہوں. دیکھا کہ اس کا گھر اجڑ گیا ہے, بچے اعلی اولاد ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عورت سے میں نکاح کر کے دل میں یہ نیت رکھا ہوں کہ اس کا گھر میں پھر سے بسا دوں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس نیت خیر پر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. اب قرآن کی روشنی میں کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آئیے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں کچھ باتیں بتاتا ہوں. میں نے جو آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230, اللہ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور آیت نمبر 230 ہے, سورت نمبر 2. اللہ فرماتا ہے پھر اگر شوہر نے اسے تیسری طلاق دے دی, کیا کر دی؟ تیسری طلاق دے دی, تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے. سمجھ میں بات؟ کیونکہ اس آیت سے پہلے آیت نمبر 229 کے اندر الطلاق مرتان, اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں گے نا پیچھے دوسرے پر, الطلاق مرتان, کہا کہ طلاق تو 2 ہی مرتبہ ہے, یعنی طلاق رجعی واپس لوٹانے کا جو اختیار ہوتا ہے وہ 2 ہی مرتبہ ہے. اگر کسی نے اپنی بیوی کو 1 بار طلاق دے دیا یا 2 بار طلاق دے دیا, 3 مرتبہ نہیں کہا ہے, تو کہا ہے کہ مرد کو عدت کے درمیان یہ شوہر کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اپنے نکاح میں واپس لے لے. عدت کے درمیان اس کے لیے اجازت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ 3 MC جس کو کہتے ہیں نا, اس سے پہلے اجازت ہے, وہ اگر لے لے گا نا تو وہ نکاح میں برقرار ہے. ہاں بس یہ ہے جتنی گولی نکل گئی ہے اب اتنے کا مالک نہیں رہا. جیسے 3 گولی ہے, 3 میں سے آپ نے 1 دے دیا تو آپ 2 کے مالک رہے. اب زندگی میں اگر آپ نے 2 مرتبہ کہا تو آپ تینوں پڑ جائیں, کیونکہ 1 پہلے دے چکے ہیں, یا ابھی آپ نے 2 ایک ساتھ دے دیا ہے تو اب عدت میں آپ نے واپس کر لیا تھا تو اب زندگی میں آپ 1 ہی کے مالک ہے. اب کبھی زندگی میں اگر آپ نے 1 ہی دیا تو پہلے کا 2 وہ اور یہ تیسرا, تینوں ملا کر کے وہ آپ سے کیا ہو جائے, جدا ہو جائے گی. الطلاق مرتان, طلاق رجعی 2 ہی مرتبہ ہے. یہ دوسری آیت اس کے بعد والی آیت میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا, اگر مرد نے 2 کے بجائے 3 دے دیا, کیا کر دیا؟ یہ نص قرآنی بتا رہا ہوں, 2 کے بجائے کیا کر دیا؟ 3 دے دیا. فَلَا تَحِلُّ لَهُ, کیونکہ 2 میں تو حلت ہے, حرمت نہیں ہے. 2 میں جائز ہے کہ آپ لے سکتے ہیں, لیکن 3 میں جائز نہیں ہے. تو کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ, اگر 3 دے دے کوئی شوہر, فَلَا تَحِلُّ, اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے. کب تک حلال نہیں ہے؟ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے.
یعنی اس عورت کو اب کیا کرنا پڑے گا؟ دوسرے مرد سے نکاح کرنا پڑے گا. یہ قرآن کہہ رہے دیکھو حلال نہیں. حلال کب ہوگی؟ جب دوسرے سے نکاح کرے گی. اور جب دوسرا آدمی نکاح کرے گا تو اس کے دو ہی صورت ہو سکتی ہے, یا تو ہمیشہ رکھنے کے لیے کرے گا یا پھر اس کا گھر بسانے کے لیے کرے گا. سمجھ میں بات؟ جیسے کسی کی بیوی کا طلاق ہو گیا, 3 طلاق دے دیا, اب میں اس سے نکاح کر رہا ہوں تو میری نیت یا تو اس کا گھر بسانا مقصد ہے یا پھر اس کے ساتھ مجھے ہی ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنا مقصد ہے. اگر مجھے ہی زندگی گزارنا مقصد ہے تو شوہر اول کے لیے حلال ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں تو اب ختم ہو گیا, اب تو وہ میری زندگی ہے. لیکن شوہر اول کے حلال ہونے کے لیے کیا ہے کہ میرے دل میں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کا گھر بسا دوں, میں نکاح کروں. اچھا, صرف نکاح ہی کافی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف نکاح کر لو, اس کے ساتھ قربت ضروری نہیں ہے. یہ بھی حدیث مشہور سے ثابت ہے کہ نکاح بھی ضروری ہے اور نکاح کے ساتھ قربت بھی ضروری ہے, چاہے ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو. ورنہ کیا ہوگا پتہ ہے, ہر آدمی 3 بار طلاق دے گا, اپنی عورت کو کسی اور سے نکاح کروائے گا اور پھر اس کے بعد اپنی نکاح میں لے لے گا. وہ تو عورت کھیل بنتی چلی جائے گی. لیکن یہ جو حلالے کی صورت ہے نا, یہ اسلام نے اتنی کٹھن صورت ڈال دی ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں عورت پر ظلم ہے. میں کہتا ہوں عورت پر ظلم نہیں ہے, اس شوہر کے لیے یہ بہت غیرت کی بات ہے. جو شوہر اپنی بیوی کی طرف کوئی اگر نگاہ اٹھا کر دیکھ لے تو اس کو برداشت نہیں ہوگا, تو کیا اس شوہر کے لیے یہ بات غیرت کی ہے کہ وہ اپنی عورت کو کسی اور کے حوالے کر دے؟ اسلام کی خوبصورتی آپ دیکھیے. لوگ کہتے ہیں عورت پر ظلم تھوڑی نہ ہے. یہ ظلم تو ہے نہیں, اس مرد کے لیے غیرت کی بات ہے کہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ دیکھو جس عورت سے تم پیار کرتے تھے, محبت کرتے تھے, آج کہاں چلی گئی ہے. یہ اس کے لیے شرم کے ڈوبنے کی بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ ہاں, یہ عورت پر ظلم نہیں ہے. یہی تو بات ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے. علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے نا, باتیں آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر شوہر نے اسے تیسری طلاق دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے. اب نکاح کیا تو اب گویا کہ نکاح کرے گا, اور جب نکاح کرے گا تو اس کے بعد طلاق دے گا, تبھی تو شوہر اول کے لیے حلال ہوگی نا. بغیر طلاق دیے شوہر اول کے لیے حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھ کے تو نکاح قرآن سے ثابت ہے. اب یہاں پر جو دوسرا شوہر جو ہے نا, دوسرا شوہر, یہ فقہا نے فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ, یہ لفظ کنایا ہے جماع سے. یہ تھوڑی علمی گفتگو کرتا ہوں. دوسرے شوہر کے پاس رہنا, دوسرے شوہر سے نکاح کرنا, یہ کنایا ہے. کنایا سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے صریح اور ایک ہوتا ہے کنایا. کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے صریح اور ایک ہوتا ہے کنایا. صریح کیا ہے؟ صاف صاف لفظ میں نے کہہ دیا مسجد سے نکل جا. صریح کیا ہے؟ صاف صاف لفظ میں نے کہہ دیا مسجد سے نکل جا, یہ بالکل صریح ہے. کنایا یہ ہے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, کہنا تو مجھے آپ ہی کو ہے, میں ان سے کہہ رہا ہوں. بعض لوگ آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر کے, جب دیکھو تب گھس کے چلے آتے ہیں. چلے جانا چاہیے. مقصد میرا کیا ہے؟ ان کو نکالنا ہے, لیکن میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹلی, کہہ رہا ہوں ادھر سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کنایتن کہہ رہا ہوں, اشارتن کہہ رہا ہوں. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں صریح اور کنایہ. میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھایا. اب یہاں پر حتی تنکح زوجا غیرہ, کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے, تو کیا آدمی کسی عورت سے نکاح صرف چہرہ دیکھنے کے لیے کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. نکاح کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ عورت
شوہر ثانی کے لیے حلال ہو گئی. اس کے ساتھ قربت کر سکتا, اس کے ساتھ سو سکتا, اس کے ساتھ اور کچھ کر سکتا. سمجھ میں بات؟ تو فقہا نے فرمایا یہ جو حتی تنکح زوجا غیرہ ہے نا, یہ کنایہ ہے جماع سے. یعنی جب تک کہ شوہر ثانی اس عورت کے ساتھ جماع نہ کر لے تب تک کہ وہ شوہر اول کے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتی ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جب تک کہ شوہر ثانی نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ جماع نہ کر لے, قربت نہ کر لے, تب تک کہ شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے. یہ قرآن سے میں نے سمجھایا. اس پر میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 791 کتاب الطلاق. حدیث سنیے, حدیث صحیح. اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشۃ اخبرته ان امرأۃ رفاعہ القرظیہ جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رفاعۃ طلقنی فبت طلاقی وانی نکحت بعدہ عبد الرحمن بن زبیر القرظیہ وانما معه مثل الہدبۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلک تريدين ان ترجعی الى رفاعہ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے. اس حدیث سے بالکل مسئلہ کلیئر ہو جائے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں حلالہ حرام ہے, وہ صحیح بخاری پڑھ لے. اسلام میں حلالہ کون سا حرام ہے؟ اگر کانٹریکٹ میرج کے شرط پر نکاح کیا وہ حلالہ حرام ہے. شرط رکھ کر کے نکاح کیا کہ میں تمہیں شوہر اول کے لیے حلال کر رہا ہوں الفاظ کی شکل میں, وہ حلالہ حرام ہے. اجرت لے کر نکاح کیا کہ حلالہ کر رہا ہوں, یہ حرام ہے. اور حلالہ کرنے کا ہمیشہ خواہش مند رہتا ہے, سانڈ کی طرح گھومتا ہے, یہ حلالہ حرام ہے. سمجھ میں بات؟ ہاں. اب حدیث سنیے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ رفاعہ قرظی کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رفاعہ نے مجھے طلاق بتہ دے کر میرے رشتے نکاح کو ختم کر دیا. طلاق بتہ سے مراد تینوں طلاقیں دے دی. کیا کر کے؟ تینوں طلاقیں. یہاں بھی اور غور کریے, طلاق بتہ دے کر نکاح ختم کر دیا, یعنی 3 طلاق سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. اب اس سے نکاح نہیں کر سکتے, تو طلاق بتہ دے کر میرے سے رشتے نکاح کو ختم کر دیا. میں نے ان کے بعد عبد الرحمن بن زبیر قرظی سے نکاح کیا, لیکن ان کے ساتھ جب میں ہوں نا, یہ تھوڑے سے الفاظ پرسنل ہے, کہ ان کے ساتھ رہنے کی صورت میں مخصوص کپڑے کی جھالر کی طرح میں پاتی ہوں. یعنی مجھے وہ چیز جو ملنی چاہیے ان کے ساتھ وہ نہیں ہو پاتے ہیں, جو خواہش کی تکمیل ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے. میں اس کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہوں, مطمئن نہیں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم رفاعہ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہو. یعنی کیونکہ ظاہر سی بات ہے عورت نکاح کرتی کسی سے اسی لیے کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہو, اور وہ چیز نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی اور جگہ نکاح کرے گی, اس کا حق ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تم یہ بات کہہ کر کے رفاعہ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہو. تو انہوں نے اشارہ کی, تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک عبد الرحمن تم سے جماع کی کچھ لذت نہ پالے. یعنی جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ دیر اذا التقى الختانان للختانان, جب 2 ختنے آپس میں مل نہ جائے, دونوں ایک دوسرے سے تلذذ حاصل نہ کر لیں, تب تک کہ تم اس شوہر ثانی سے ڈبل سے شوہر اول کی طرف نہیں جا سکتی ہو. اس کے ساتھ تمہیں قربت کرنی پڑے گی,
اور جب قربت ہو جائے وہ تلذذ پا لیں پھر اس کے بعد وہ طلاق دیں پھر تم شوہر اول کے پاس جا سکتی ہو. یہ حدیث صحیح میں لکھا ہوا ہے. تو جب حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے تو پھر اس میں وہ حدیث کیوں پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا لعنت بھیجی گئی؟ بھائی اس کا مسئلہ الگ ہے, اس کا مسئلہ الگ ہے, اس کی صورت الگ ہوتی ہے, اس کی صورت الگ ہوتی ہے. آج ہو کیا رہا ہے ہمارے یہاں, حدیث کے نام پر اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو نا بیوقوف بنایا جا رہا ہے. کہتے ہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے. حدیث میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ذرا اس کی تشریح بھی تو بتا, اس کی توضیح بھی تو بتاؤ, محدثین اس کا معنی کیا بتائے ذرا وہ بھی تو بتاؤ. صرف الفاظ رسول پڑھ کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. اور ہماری قوم بھی ایسی ہے کہ اہل علم سے پوچھنے کے بجائے وہ جاہلوں کی بات میں آ کر کے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کتاب قرآن دیکھ کر کے بتاتا ہے, وہ حدیث دیکھ کر کے. بھیا ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں اور وہ بھی ترجمہ آپ اس کا پڑھتے ہو جس نے اپنے اپنے اعتبار سے ترجمہ کر رکھا ہے. جس کو خود عربی نہیں آتی ہے وہ ترجمہ صحیح سے کیا کرے گا, اور پتہ نہیں کس کی باتوں پر آپ یقین کر لیتے ہیں. حدیث اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حدیث میں حلالہ کرنے کو حرام نہیں کہا گیا, اس حلالے کو حرام کہا گیا ہے جو کانٹیکٹ میرج کی شرط پر ہو, یا یہ شرط رکھ کر نکاح میں کہ میں شوہر اول کے لیے حلال کر رہا ہوں یہ حلال ہے, دکان کھول کر کے رکھا ہے یہ حلال ہے, یا ہمیشہ حلالہ کرنے کا خواہش مند رہتا ہے یہ حلال ہے. یہ حدیث جو میں نے پیش کیا نا, اب اس کے بارے میں ایک اور دوسری دلیل دے دوں, اور دوسری دلیل دے رہا ہوں جامع ترمذی کی. جامع ترمذی وہ حدیث کی کتاب ہے, جامع ترمذی اور ابو داؤد شریف, ان دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دو حدیث کی کتابیں جس گھر میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں, اور جو اس کو پڑھے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہ سامنے پڑھ رہا ہے. جامع ترمذی اس کو پڑھ, یہ اس باب میں یعنی اس طرح کی شوہر ثانی جو ہے نا مزہ چکھنے کے بعد شوہر اول کے پاس جائے. اس کے باب میں وفی الباب عن ابن عمر وانس والرمیسہ او الغمیسہ ابی الغمیسہ و ابی ہریرہ, اس طرح کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے, اسی طرح کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے, اسی طرح کی روایت حضرت انس نے بھی بیان کی, اور اسی طرح کی روایت حضرت رمیسہ نے بھی بیان کی یا غمیسہ نے بیان کی ہے. کئی حدیثیں اس باب میں ہیں کہ یہ جائز ہے, اس طریقے سے کر سکتے ہیں. قال ابو عیسیٰ, اور امام ابو عیسیٰ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا حدیث پر اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے, حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح, کہ حضرت عائشہ کی حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. اس حدیث کو ضعیف نہیں بلکہ کیا ہے حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. اور کیا فرماتے ہیں والعمل على هذا عند عامة اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس پر عمل جو ہے اصحاب رسول میں سے عام اہل علم کا, یعنی جو صحابہ میں بڑے بڑے اہل علم تھے ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا غلطی کی صورت میں, اور شوہر ثانی دل میں رکھ کر کہ میں اس کا گھر بسا دوں, وہ نکاح کرنے کے بعد وہ طلاق دے کر کے وہ شوہر اول کے پاس آنا چاہتی ہے اور اس طرح وہ حلالہ کرتا ہے تو شریعت میں یہ جائز ہے, اور یہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے. یہ امام ترمذی فرما رہے ہیں والعمل علی ھذا, اس پر عمل ہے کس کا, عند عامت اہل العلم, اہل علم سے عام لوگوں کا. اور کون وہ اہل علم, من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک کے اصحاب میں سے اہل علم کا اس پر عمل ہے. وغیرہم, اور ان کے علاوہ صحابہ کا بھی اور تابعین کا بھی اس پر عمل ہے. ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غیرہ فطلقها قبل ان يدخل بها انها لا تحل للزوج الاول اذا لم يكن جامع الزوج الاخر. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا, پھر اس عورت نے کسی اور شوہر سے نکاح کر لی, پھر اس کے بعد دخول کے بعد
فطلقها قبل ان يدخل بها، اور اس نے اس کے دخول سے پہلے طلاق دے دیا، انہا لا تحل للزوج الاول، تو شوہر اول کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی، اذا لم یکن جامع الزوج الاخر، جب تک کہ شوہر ثانی اس عورت سے جماع نہ کر لے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہے اصل میں مسئلہ. تو نکاح جو ہے نا حلالے کے لیے نکاح بالاجماع جائز ہے، اور یہی مذہب تمام فقہائے صحابہ کا اور تابعین کا بھی ہے. اور حلالے کے طور پر نکاح کرنا یہ شریعت کے اندر جائز ہے. حلالے کے طور پر نکاح کرنا، سمجھ میں بات، یہ جائز ہے، اس پر لعنت نہیں بھیجی گئی ہے. لعنت کی 4 صورتیں میں نے بتا دی آپ کو، یاد رہے گی نا وہ 4 صورتیں کون کون سی ہیں. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے دونوں پر لعنت ہے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کہ وہ جو منع کیا گیا ہے وہ 4 صورتیں ہیں اس کی. پہلی صورت کیا تھی؟ 5 دن 10 دن کانٹریکٹ میرج، اس کے لیے حرام ہے، اس طرح کرنا حرام ہے. دوسری صورت، حلالے میں یہ شرط رکھا کہ بھائی میں یہ جو حلالہ کر رہا ہوں وہ شوہر اول کے لیے کر رہا ہوں، یہ بھی حرام ہے، جائز ناجائز ہے. تیسری صورت میں نے بتائی تھی، کون سی بتائی تھی؟ کہ حلالہ دکان کھول رکھا ہے اجرت کے طور پر، کہ میں حلالہ کرتا ہوں اتنا پیسہ لوں گا، یہ بھی ناجائز، اس پر بھی لعنت برسائے گی. اور چوتھی صورت میں نے یہ بتائی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ سب ڈھونڈتے رہتا ہے کہ 3 طلاق ہو تو میں جا کے حلالہ کروں، 3 طلاق ہو تو میں جا کے حلالہ کروں، تو ایسے صورت ایسے انسان پر بھی اللہ اس کے رسول کی لعنت برستی ہے. سمجھ میں ایک بات؟ یہ آج کا مسئلہ تھا. ایک اور حدیث پر پیش کرتا ہوں، اس کو سماعت کیجیے. حدثنا القاسم قاسم ابن محمد عن عائشة ان رجلا طلق امراته 3 فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل للاول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول. حضرت قاسم بن محمد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا. جب 3 طلاق دے دی تو کیا کیا اس نے؟ اس عورت نے دوسرے سے، فتزوجت، تو وہ کسی اور سے شادی کر لی. پھر اس نے طلاق دے دی. کس نے؟ اس دوسرے والے نے. فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور سے پوچھا گیا اتحل للاول، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ عورت جو ہے وہ شوہر اول کے لیے حلال ہو گئی؟ کیونکہ صرف نکاح کیا ہے، جماع نہیں کیے، قربت نہیں کیے، تو کیا وہ شوہر اول کے لیے حلال ہو گئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا، صرف نکاح کرنے سے کام نہیں چلے گا. کیا ہے؟ حتی یذوق عسیلتها کما ذاق الاول. حضور فرماتے ہیں نہیں، جب تک کہ یہ اس عورت کے ساتھ جماع کی کچھ لذت نہ پالے، جب تک یہ مرد جو ہے نا اس عورت کے ساتھ جماع کی کچھ لذت نہ پالے، جیسا کہ شوہر اول کے ساتھ جماع کی لذت پایا تھا، وہ پائی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ تو اسلام میں یہ بات کنفرم ہے کہ حلالہ جائز ہے، لیکن اس کی ایک ہی صورت ہے. 6 صورت میں سے ایک ہی صورت جائز کی ہے. وہ بھی جائز کی یہی صورت ہے کہ شوہر اول نے اگر طلاق دیا، وہ عورت عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد وہ عورت کسی مرد سے نکاح کرے. وہ مرد نکاح فاسد نہ کرے، یہ کانٹیکٹ میرج والا نہ کرے، بلکہ وہ نکاح کی نیت رکھے کہ میں نکاح صحیح کر رہا ہوں، اور نکاح صحیح کرنے کے ساتھ دل میں یہ نیت رکھے کہ میں اس کا گھر بسانا ہے. مجھے نکاح کیا، جماع کی، اور جماع کرنے کے بعد جو ہے نا اس عورت کو اس نے طلاق دے دیا. اب وہ عورت ڈبل سے عدت گزارے گی. عدت گزاری، عدت گزارنے کے بعد پھر اب وہ شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہے. مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ بات سمجھ میں آئی؟
تو یہ آج کا خلاصہ قرآن سے، حدیث صحیح سے، خبر مشہور سے اور امام جامع ترمذی کے قول سے میں نے آپ کے سامنے یہ فیصلہ سنا دیا کہ حلالہ بعض صورت میں ناجائز و حرام ہے اور بعض صورت میں جائز ہے. ناجائز کی 4 صورتیں ہیں اور جائز کی ایک ہی صورت ہے جو سب کے نزدیک ہے. سمجھ گئے؟ مولا تعالیٰ جو کچھ بھی بیان کیا اس میں اگر کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے اور ان مسئلوں کو سمجھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.